اور وقت ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا قطر سمٹ، مذمتی بیان آئے گا یا عملی قدم بھی اٹھایا جائے گا؟ ابراہم اکارڈ کا مستقبل کیا ہے اس وقت، اور کیا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تجارتی تعلقات منقطع کیے جائیں گے؟ کس طرح کا جواب قطر دے گا؟ ہمیں جوائن کیا ہے جارج سلیم صاحب، جو صدر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے، سابق سفیر بحرین بھی ہیں اس علاقے سے، اور وہاں کی سیاست، وہاں کی سفارت اور سیاست سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ جارج صاحب السلام علیکم۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت ساری سفارتی ایکٹیویٹی اس وقت ہو رہی ہے، کل سمٹ ہو رہی ہے، عرب اسلامک سمٹ کا نام دیا گیا اس کو، دوحہ قطر میں، اور اس میں یہ اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ قطر کس طرح کا جواب دے گا اسرائیل کو جو اس نے حملہ کیا قطر میں اور حماس کی لیڈرشپ کو مار دیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مارکو روبیو نے بھی کوشش کی ہے قطر کے پرائم منسٹر سے پوچھا جائے کہ کیا وہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی فون کیا مارکو روبیو نے، اور ان سے بھی اسی معاملے پہ ڈسکشن ہوئی، اور اب وہ اسرائیل پہنچے ہیں۔ کیا امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ عرب اسلامک سمٹ کوئی بھی فیصلہ کر پائے گی؟ جی بالکل، عرب اسلامک سمٹ جو ہے اس وقت، عرب او آئی سی سمٹ جو ہے، اب دیکھیں اس کا ایک ایکسٹرارڈنری اجلاس ہے، کیونکہ ایک ظاہر ہے کہ صورتحال بھی تھوڑی ایکسٹرارڈنری ہے، کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے پہلے گلف پہ، ان ملکوں پہ، جی سی سی کنٹریز پہ تو اسرائیل نے کبھی ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا، حالانکہ ایک بہانہ ان کے پاس تھا کہ جی حماس کی لیڈرشپ وہاں پہ ہے، لیکن قطر کی بہت پرانی جو ہے نا ایک ریکارڈ ہے قطر کا، وہ میڈیشن اور جو فیسیلیٹیشن جو ہے اس کے لیے بہت ہی سرگرم ہے۔ طالبان لیڈرشپ بھی وہاں پہ تھی اور حماس لیڈرشپ کافی عرصے سے وہاں پہ بیسڈ ہے۔ تو اسرائیل جو ہے اچانک، یہ تو خیر انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ سیز فائر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اس کو سیٹل کرنے کے لیے یہ جو ہے، کیونکہ اس اجلاس میں اس کے اوپر فیصلہ ہونا تھا، لیکن جو ریئیکشن آیا ظاہر عرب ملکوں کی طرف سے بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے، اور پاکستان نے اور باقی جو لیڈنگ مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے بالکل ان کا پوری طرح سے ساتھ دیا بھی ہے اور آگے بھی دیں گے۔ لیکن دیکھیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا ریئیکشن کافی لوک وارم ہے اس پہ، بہت ہی، ان میں سے کچھ ملکوں نے تو بالکل بھی، بلکہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت بھی کی ہے کہ جی وہ اس کے ٹیررزم کے حوالے سے، حماس کی لیڈرشپ کے حوالے سے، اور باقیوں نے بھی بہت ہی دبے لفظوں میں جو ہے اس پہ اگر کوئی مذمت بھی کی ہے۔ تو بالکل ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹو ٹنگ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں وہ نہ پتہ چلتا ہے کہ مذمت کر رہے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس میں آپ نے کہا کہ ایک غیر معمولی ریاکشن دیا ہے عرب ممالک نے، وہ غیر معمولی کیا ہے؟ کیا واپس حملہ کر دیا ہے جس طرح ایران نے کیا؟ جی بالکل، جو مغربی ملک ہیں بالکل ان کی تو ایگزیکٹلی ان کی تو ظاہر ہے ہمدردیاں زیادہ تر اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ایک کلیئر سٹانس نہیں لیا انہوں نے، لیکن جو اسلامی ملک ہیں سارے، اور جو اس خطے کے ملک ہیں، اور جو باقی بڑی طاقتیں ہیں، ان کا سٹانس تو کافی زیادہ کلیئر ہے اس کے اوپر۔ اب اس سمٹ میں فیصلے ہوں گے کہ کس طرح سے جو ہے نا ریٹیلیٹ کیا جائے گا، تو اس میں اب دیکھیں کہ ایسے ملک بھی ہیں جی سی سی کے اندر بھی ہیں ایسے ملک، جس طرح یو اے ای ہے، جو ہے بحرین ہے، کئی ایسے ملک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ان سے ہیں وہ خاصے بہتر ہیں۔ ترکی نے تو خیر اپنے منقطع کر دیے ہیں، اب ان کے بہت عرصے سے اسرائیل کے ساتھ اس وقت تعلقات تھے جب کسی بھی عرب ملک کے بھی شاید نہیں تھے۔ تو بالکل اس کے جواب میں جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک مفصل جو ہے جو ریٹیلیشن کا اور ایسے جو اچھا جارج صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میرا سوال یہ تھا، کیا یہ عرب او آئی سی سمٹ یا عرب اسلامک سمٹ امریکہ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ، کوئی قدم اٹھا سکتی ہے؟ جی بالکل، ہر چیز پہ امریکہ سے تو ظاہر ہے اس کی جو سمٹ ہے اس میں کوئی امریکہ سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں ایک وہ یہاں پہ وہ ہم جنرلی ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہر چیز جو ہے وہ امریکہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے، لیکن اصل دنیا میں ایسے نہیں ہوتا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ امریکہ اپنا پورا زور لگا دیتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ان کے کئی ایسی چیزیں رہی ہیں جس پہ انہوں نے پورا زور لگا لیا، لیکن پاکستان نے اپنا موقف برقرار رکھا۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں، جب ایران اور سعودی عرب کی رپروشمان ہوئی ہے، مفاہمت ہوئی ہے، تو اس میں چین کا بہت اہم کردار تھا امریکہ کی مرضی کے خلاف، اور بھی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سے امریکہ سے کوئی اجازت لی جائے گی اس میں۔ لیکن اس وقت جو یہ چل رہی ہے یہ سفارتی ایکٹیویٹی، اس میں ہمیں چین
کہیں نظر نہیں آ رہا، روس نظر نہیں آ رہا، صرف پاکستان ہے، اسلامک کنٹریز ہیں اور امریکہ ہے. تو اس میں ذرا جاننا چاہ رہا تھا کہ جو دفاعی معاملات ہیں امریکہ کے ساتھ ان گلف کنٹریز کے، اس حملے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سالڈ سٹیپس لیں گے یہ عرب ممالک اور اپنے دفاعی تعلقات پہ نظر ثانی کر کے چین یا روس یا پاکستان کی طرف دیکھیں گے؟ جی اس وقت بالکل ان کے لیے جو ہے نا یہ اب یہ ایک قسم سے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس طرح کہتا ہے کہ اسرائیل نے جو ہے نا جی سی سی کنٹری پہ اس طرح سے کیا ہے. تو اور ان کے جس طرح کے تعلقات ہیں جی سی سی کے امریکہ کے ساتھ، ابھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے تو اسلحہ تو خیر وہ بہت زیادہ لیتے ہی ہیں، دنیا میں سب سے بڑے خریدار ہیں وہ امریکن جو ویپنز کے اور ان کے سسٹمز ٹیکنالوجی ڈیفنس ٹیکنالوجیز کے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے $1 ٹریلین سے زیادہ انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی جو عرب ملکوں نے جی سی سی کنٹریز نے خصوصاً امریکہ میں کرنی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے پاس ایک بہت بڑی لیوریج ہے اور اس پہ وہ نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے اگر انہوں نے چائنا کو انوالو کیا ہے اپنی، جس طرح میں نے بتایا وہ ایران سے مفاہمت کے لیے، تو بالکل چائنا کو بھی وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پھر اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈائیورسیفائی کریں. They don't put all their eggs in one basket. آپ نے کہا کہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں، نظر ثانی کرنا چاہیے صرف یا ختم کر دینا چاہیے؟ یہ نظر ثانی کا پھر مطلب یہی ہوتا ہے نا جب ریویو کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا ختم کرنا ہے یا ان کو بدلنا ہے یا کس طرح کرنا ہے. تو نظر ثانی بھی جو ایک چیز ہوتی ہے. ایک نئی سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے مزید سیٹلمنٹس وہاں پہ کی ہیں ویسٹ بینک کے ساتھ، اور یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر لے گا اور اس کی آزادانہ حیثیت بھی ختم کر دے گا. ویسٹ بینک کی شیورٹی دی گئی ہے اس کے اسٹیٹس کی جو اس وقت ہے ابراہم اکارڈ میں ایک شک ہے. تو اگر یہ کرتا ہے یا یہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے، آپ کے خیال میں ابراہم اکارڈ سروائیو کر پائے گا یا وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں ابراہیم اکارڈز جو ہیں وہ کافی سارے ملکوں سے کیے ہیں، اس میں کچھ عرب ملک شامل ہیں، کچھ افریقہ کے ملک بھی شامل ہیں، جس طرح موروکو بھی ہے اس میں. تو جو خیر موروکو بھی ظاہر اس کی بھی ایک عرب ہسٹری بھی ہے. لیکن جو ابراہیم اکارڈز ہیں اب وہ ملکوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ انفرادی طور پہ ملکوں سے کیے گئے ہیں. 4 ملکوں سے سبقت کیے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پہلی ٹرم تھی. اب ان 4 ملکوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود سے کیا اس پہ سٹینڈز لیتے ہیں. اس میں ظاہر یو ای کا سٹینڈ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. سمٹ میں ہوں گے وہ؟ جی ان میں سے کئی ملک اس سمٹ میں ہیں بالکل. وہ تو اب وہ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا ایک کلیکٹیو ڈیسیشن لیا جاتا ہے ابراہیم اکارڈز پہ یا ان ملکوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں اگر آپ اس پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس پہ بات تو ضرور ہوگی. آپ ظاہر ایک تھنک ٹینک کے سربراہ بھی ہیں اس وقت اور آپ سفارتکاری بھی ساری عمر کر چکے ہیں، تجربہ بہت ہے آپ کا اس ریجن کا بھی. یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں کل کی سمٹ میں 1 2 3 کون سے سٹیپس لینے چاہیے جس سے ایک اسٹرانگ میسج اسرائیل کو جائے گا؟ دیکھیں جو سب سے بڑا کارڈ ہے نا عرب ملکوں کے پاس تو وہی ہے کہ وہ جو ہے نا جو ڈیفنس ٹیکنالوجیز اور وہ جو لیوریج ہے انویسٹمنٹ اور وہ جو ٹریڈ کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور جو سب سے بڑی ان کے پاس سب سے بڑی لیوریج ہے وہ تو یہ ہے کہ جو آئل کی ٹریڈ ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے. آج اگر وہ اس کو بدل دیں تو امریکہ کو بہت ایک مشکل پڑ جائے گی. تو یہ نہیں کہ ان کے پاس لیوریجز نہیں ہیں، لیوریجز تو ہیں ان کے پاس. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور اس پہ دیکھیں کہ وہ قطر کا پہلے تھوڑا سا مسئلہ بھی رہا ہے کچھ ملکوں کے ساتھ جی سی سی میں. اب دیکھنا ہے کہ وہ کتنا یونائٹڈ سٹینڈ لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے ایک ٹائم پہ تو بھی کیا تھا، وہ خیر مفاہمت ہو گئی ہے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ سٹینڈ کتنا یونائٹڈ ہے اور وہ اپنی لیوریجز جو ان کے پاس ہیں اس کو کتنا استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ڈالر والی جو بات آپ نے کی ہے پیٹرو ڈالر کی، اگر وہ اس پہ کوئی لیوریج استعمال کرتے ہیں ممالک، شاہ فیصل نے کیا تھا 1973 میں، پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، تو آپ کے خیال میں یہ ایسکلیشن نہیں ہو جائے گی امریکہ کے خلاف اور یہ کرنے کی پوزیشن میں اس وقت ہے؟ جی اس سٹیج پہ شاید اس کی بات نہیں ہوگی، لیکن وہ تو خیر میں نے مثال دی نا کہ ان کے پاس اس قسم کی لیوریجز بھی موجود ہیں. ابھی تو اس قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں فی الحال کے لیے. ظاہر ہے ایک تو خیر اسٹیٹمنٹ آئے گی بڑی اسٹرانگ، پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ کنڈیشنل چیزیں کریں گے کہ جی اگر امریکہ جو ہے نا اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ امریکہ کا رویہ اس کا کیا بنتا ہے. کہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ریٹیلیشن جو ان سے شاید نہ کریں، لیکن ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئے گی اور پھر ایک کنڈیشنل آئیں گی چیزیں کہ اگر اس طرح نہیں ہوا تو پھر یہ ہوگا، اور اس طرح جو ہے نا جو بھی ان کے پاس لیوریجز ہیں. بہت شکریہ جارج سلیم صاحب ہم سے. اور آپ کے مطابق بہت کوئی اسٹرانگ ریٹیلیشن نہیں آئے گی لیکن اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئے گی اور کچھ کنڈیشنل
स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि अगर अमेरिका ने उन पर अमल ना करवाया तो फिर उससे भी ज़्यादा सख्त इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपस के इख्तलाफात हैं इस्लामिक ममालिक के और ख़ास तौर पे अरब ममालिक के, क्या वो उनको ख़त्म करके इस वक्त एक लड़ी में अपने आप को परो सकते हैं या नहीं, ये देखेंगे कल। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल।